السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی۔ پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ ہفتے ایک دفعہ پھر عوام سے ٹیلی فونکلی رابطہ کیا اور اس میں مختلف لوگوں کی کالز آئیں، لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا پرائم منسٹر صاحب نے۔ اور ایک کال ایسی تھی کہ جس میں یہ شکایت کی گئی اور دل کی بات کہی گئی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے ملک میں بچوں اور خواتین کے خلاف زیادتی کے کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتانا چاہوں گا، اور یہ پس منظر اس لیے بتانا چاہوں گا کہ میں بہت سے پروگرامز گزشتہ کئی سالوں میں کر چکا ہوں۔ یہ معاملہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور گزشتہ اگر آپ 10-12 سال سے دیکھیں تو اس میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، جن کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کون سا جرم بڑھ رہا ہے، یا اگر بچوں اور خواتین کے خلاف زیادتی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو کہاں کہاں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جن کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی۔ میں نے مانسیرا سے لے کے خیبر پختونخوا اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب، سندھ، ان تمام علاقوں میں، ان تمام صوبوں میں جا کر، حتیٰ کہ آزاد کشمیر میں بھی جا کر میں نے اس طرح کے کیسز کو کور کیا، اور وہاں پر جو لوگوں کی فریاد تھی وہ ٹیلی ویژن کیمرے کے ذریعے سب تک پہنچائی۔ اور جو بھی میں نے آپ کو آزاد کشمیر کا واقعہ بتایا ہے، میرپور کا، وہاں پر تو جو خاتون تھیں وہ آج بھی اب تک انصاف کے لیے اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے جو فحاشی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد، اور جو پرائم منسٹر صاحب کی رائے تھی اس پر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ جمائمہ جو پرائم منسٹر صاحب کی پہلی بیوی رہ چکی ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ ہی انہوں نے کہا کہ جن کو میں جانتی ہوں عمران خان کو، وہ خواتین کو پردہ کرنے کے بجائے وہ یہ کہیں کہ مردوں کو اپنی آنکھوں پہ پردہ کرنا چاہیے یا ان کو نقاب کر لینا چاہیے تاکہ وہ نہ دیکھیں۔ اگر ہم اس پر مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ بات غلط نہیں ہے۔ ہم ان کی بہت سی باتوں پر، ان کے بہت سے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں کہ جس پر ہم پرائم منسٹر صاحب پہ تنقید کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے مذہب کی روشنی میں جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا۔ ہمارے مذہب میں یہاں پر آپ کو ریفرنس بھی دینا چاہوں گا، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا۔ دونوں آیات میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ دونوں کو احتیاط کرنی۔ جہاں پر مردوں کے لیے نظریں جھکانے کا حکم ہے، وہیں پر خواتین کے لیے بھی ایک حد مقرر ہے۔ اور جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہمارا بہت ہی زیادہ وائبرنٹ جو سوچ رکھتے ہیں یا لبرل مائنڈڈ جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو شرم ہے یا جو آپ کا پردہ ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو ہمیں، اگر آنکھوں میں ہے یا اندر ہے، تو پھر آپ کو کپڑے بھی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کپڑوں کا بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں۔ جو لاجک ان کی طرف سے، جو ریزننگ ان کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یقیناً ناقابل قبول ہے، اور ہمارا مذہب ہمارے لیے بہت سے معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں وہاں سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور اس پر بہت سی احادیث بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا وہ کچھ ایسا غلط نہیں ہے، لیکن ہم وہ لبرل مائنڈڈ سوچ کہ آزادی رائے اور پھر خواتین پر پابندیاں، بظاہر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کی پابندی ہے کہ خواتین سے کہا جائے کہ جی آپ پردہ کریں اور مردوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ سے کہا ہے کہ یہ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمارے مذہب میں دونوں کے لیے بیان فرمایا گیا ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور دونوں پر ہی لاگو ہے۔ مردوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اور خواتین کے لیے بھی حدود مقرر ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور ان کو اپنے لباس کو لے کر ان تمام معاملات کا خیال کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں قطعاً تنگ نظری والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کہیں پر آپ کو احتیاط کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ اس کو نیرو مائنڈڈنیس کا، تنگ نظری کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں میں بہت سا بدلاؤ آ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی جہاں پر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ڈھکی چھپی تھیں
یا ان پر پردہ تھا، اب وہ پردہ اٹھ چکا ہے، وہ اب اس طرح سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں. اور اسی طرح سے ہر کسی کی رسائی بھی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر کسی کو وہ سب مواد دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس پر پہلے روک ٹوک تھی یا وہ ہماری نظروں سے اوجھل تھا. اور اس کی وجہ سے معاملات اور حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ قصور کے ساتھ ملکہ علاقہ حسین خان والا کا ہو، وہاں کی وہ سٹوری ہو جو سن 2015 میں منظر عام پر آئی، یا اس کے علاوہ آپ مانسیرا کا ایک واقعہ لے لیجئے جہاں پر میں نے اس کو پوری سٹوری کو کور کیا، اور وہاں اس معاملے میں اس واقعے میں جو ملوث افراد ہیں، دیکھیے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک خاص طبقہ ہے جو اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہے اور قصوروار ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہر شعبے میں ہوتا ہے، ہر علاقے سے. ہم کسی علاقے کو چن کے نہیں کہہ سکتے، ہم کسی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کا حصہ قرار نہیں دے سکتے. یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، غلط ذہنیت کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور بدنیت لوگ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کی برائی کو برا کہنا ہے، ان کو برا کہنا ہے، اور ان کو یقیناً قرار واقعی سزا دینی ہے تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے. اور اس قائم کردہ مثال کی روشنی میں آئندہ اگر کبھی کوئی اس طرح کرنے کا سوچے بھی تو وہ اپنی اس سوچ کو بدل لیں، اپنے آپ کو پہلے ہی روک لیں، خود بھی برائی سے، جرم سے، گناہ سے بچ جائیں، اور اس طرح سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس گندگی سے، اس ناپاکی سے بھی پاک رہے گا، دور رہے گا. اور یہ مانسیرا کا جو میں نے واقعہ بتایا تھا اس میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ملوث تھے جو یہ سب کرنے کے قصوروار ٹھہرے تھے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا، پرائم منسٹر صاحب کو اس کے لیے قطعاً تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. ان کا جو کہنا تھا وہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام واقعات کی روشنی میں تھا جو آئے دن ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں. اور بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ انہوں نے انتہائی ذمہ دارانہ بیان دیا تھا. اور جمائمہ خان کا جہاں تک یہ بیان ہے کہ جس پرائم منسٹر عمران خان کو، یا جس عمران خان کو میں جانتی ہوں وہ ایسے نہیں ہیں، تو اس وقت کے عمران خان میں وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً سوچ میں بدلاؤ آتا ہے. تب پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ ایک اور طرح کے شہری تھے، ان کی سوچ مختلف تھی. اب ان کو ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایز اے فادر فگر ان کو سوچنا ہے، اور پورے ملک کے لیے سوچنا ہے، تمام پاکستانیوں کے لیے سوچنا ہے، اس معاشرے کے لیے سوچنا ہے. اور اس معاشرے میں جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی لاہے عمل دینا ہے. ان کی لہٰذا پہلے کی سوچ میں اور اب کی سوچ میں جو فرق ہے اس کے لیے وجہ سامنے ہے، اور جو سوچ اب ہے ان کی وہ اب کے حالات کے مطابق بالکل درست ہے. مجھے علی ممتاز کو جی اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.